السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میچ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 22 جون 2024 پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. ہفتے کا دن ہے. چیزیں بہت تیزی سے آگے ڈیولپ ہوئی ہیں. محمد اشرف المعروف ملکو کا وکالتنامہ میں نے واپس لیا. رات میں نے بتایا تھا چونکہ مفت میں کام کر رہا تھا پرو بونو پبلک کو، تو انہوں نے وہ درخواست واپس لینے کا بھی کہا ہے. جو نئے وکیل ہیں ان کی طرف درخواست دائر کر دی کہ چلیں اس سے گفتگو ہوگی. نون لیگ نے آخر انہوں نے کیوں زبیر اورنگزیب کو بجٹ کا کہ باعث تنقید کا نشانہ کیوں بنا دیا ہے. کابینہ کے فیصلہ جو ہے انتہائی سنگین جسے کہتے ہیں آپ غداری کے حوالے سے ہوائی باتیں ہیں جو اتنا مرضی آپ کرتے رہے بیٹھ کر. کابینہ کے فیصلے کا وہ درخواست کی سماعت کب ہونی ہے اور کتنے بندوں کو نظر بند کیا گیا، یہ کچھ درخواستیں میں نے دائر کی ہیں. بس تفصیلات ہے. ٹویٹر کو کھلوانے کے حوالے سے کہ وہ کیا وجہ ہے، کیوں بند ہے، کیا ریزنز ہیں، وہ درخواست ہے ایک. اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ 144 دفعہ کے حوالے سے. اب پیر کو انشاءاللہ امید بڑی ہے چونکہ یہ دونوں درخواستیں جیسے شاید بلال حسن کے پاس لگتی نہیں ہیں. باقی چیزوں پہ ہی بات کروں گا آپ کے سامنے. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ٹویٹر پہ جو پابندی ہے، آپ کو پتہ ہے فروری سے ٹویٹر پہ غیر قانونی پابندی لگائی ہے، بند کر دیا ہے. وی پی این لگا کے سارے، میں بھی وی پی این لگا کے دیکھ رہا ہوں. بھائی سچی سی بات ہے، پوری دنیا میں آپ بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کر جتنے لوگ ہیں آپ کے جتنے ٹویٹر ہینڈل چلا رہے ہیں سارے، لیکن آپ وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بات کریں وہ تو کنٹرول نہیں ہو سکا. لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا، تنگ کر دیا، دھمکایا، ڈرایا، لیکن لوگ نہیں پیچھے ہٹنے والے. لوگ فرنٹ لائن پہ آ کر کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پیش ہو رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور پیچھے ہٹ نہیں رہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایک نقطۂ نظر ہے. یعنی آپ بھاگ نہیں سکتے ان چیزوں کے ساتھ. وجوہات مانگی ہیں، کیا وجہ ہے؟ یعنی اب تک آج ہم جون میں آ چکے ہیں اور جیسے شاید بلال حسن اب سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، لیکن ان کے پاس جتنے بھی یہ کیسز آئے، میں کیا کہوں، آپریشن رجیم چینج کے بعد مخصوص بینچز کے پاس کیس لگتے تھے، کیا کہنا ہے مجھے. لیکن یہ سارے کیسز میں آپ کو ایک تفصیل بار بار بتا چکا ہوں، میں دوبارہ نہیں بتانا چاہتا. آپ کے سامنے میں کوئی ایسی چیز رکھنا نہیں چاہتا. دوسرا معاملہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے. آئین کے آرٹیکل 9، 14، 15، 16، 17 کی خلاف ورزی ہے نا جی. یعنی کل کر رہے تھے احتجاج اور مظاہرے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پورے پاکستان میں کال دی ہوئی تھی اور ہوئے بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد نکلی. اور آپ نے دیکھا اس کے مطابق پرچے بھی درج کر دیے گئے. یعنی وہ مظاہرے کے لیے باہر نکلے ہیں تو پرچے بھی درج کر دیے گئے. پرچے درج کیوں کیے گئے ہیں کہ وہ جناب 144 کی دفعہ لگی ہوئی ہے نا. ثبوت آ گیا نا. وہ جتنے ایف آئی آر ہیں، وہ ایف آئی آر ساری میں ڈیٹیل پر میں نکال رہا ہوں. جتنی ایف آئی آر ہیں اس حوالے سے وہ میں ساری اکٹھی کر رہا ہوں. وہ ایف آئی آر ساری میں کورٹ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ لیں جی، یہ سارے سیاسی لوگوں نے جو جلسے کیے ہیں اس کے اوپر یہ اتنی ایف آئی آریں قائم ہو چکی ہیں. یہ کورٹ کے سامنے امید تو ہے کہ پیر والے دن اس کیس کی سماعت ہوگی. تیسرا جو معاملہ ہے وہ ملکو کے حوالے سے ہے. اشرف ملکو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں عمران خان کی وجہ سے آج نقدہ کوکا اگر ملکو مشہور ہوا تو وہ عمران خان کی وجہ سے مشہور ہوا ہے. کچھ لوگ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے یہاں اس حوالے سے. یہ پریس کانفرنس بھی کرنی تھی انہوں نے، یہ گانے کی شکل میں تو بعد میں کر دیتے. کیا ایسا ضرورت تھی، کیا ایسا مسئلہ تھا؟ نام تو ان کا پی این ایل پی این ایل میں رکھ نہیں سکتے. پی این ایل جتنے بھی ریٹیں کی آج تک سب لاؤ ہوئی ہیں اور وجہ کیا ہے وہ جسٹیفائی کیے جا رہے ہیں. عدالتوں کو ہمارے جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے پی این آئی ایل کو، اٹھا کے پھینک دینا چاہیے پی این ایل کے قانون کو. 15 جولائی کے لیے جسٹس شمس محمود مرزا نے رکھا ہوا ہے کیس، اور اس نے یہ بحث ہو کہ یہ پی این آئی ایل لسٹ میں دیکھ رہا ہوں یہ ختم ہو جائے گا. اس میں قانون میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے. زبردستی ہم نے لوگوں کے نام رکھے ہوئے ہیں اور اس میں کسی کا نام بھی آ سکتا ہے. وہ تو اس لیے میں نے وکالتنامہ واپس لے لیا تھا. ان کی جگہ ارشد علی اظہر کا وکالتنامہ گیا، نوٹس ہوئے، اور میری اطلاع کے مطابق تو پی این آئی کے لسٹ سے نام نکال دیا. وہ چونکہ ریٹیں جتنی ہوتی ہیں فوراً نام نکال دیتے ہیں اور اس کا نام نہیں رکھتے. لیکن یہ تو آپ نے بند کر دیا نا. ٹکٹیں آرگنائزر کا کتنا نقصان ہوا. فنکشن وہاں سارے کینسل ہو گیا. ملکو کی جگہ انہوں نے ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب نے وہ اپنا ایک اور گلوکارہ ہیں وہ ارینج کر لیے ہیں. وہ ایونٹ ایسا ہوگا. باقی جگہوں کا میں ایونٹ کا کہہ نہیں سکتا، لیکن مانچسٹر میں ایونٹ ہو رہا ہے اور ڈاکٹر لیاقت علی ملک صاحب نے اپنا اس حوالے سے جو چینج کر کے، لیکن یہ نہیں اب جا سکیں گے ملکو. نام ان کا پی این اے سب تک میرے پاس اطلاع کوئی نہیں ہے. اب جو وکیل ہے ان کے ارشد علی اظہر،
ان کے طرف سے متفرق درخواست دائر ہو گئی ہے. میں نے یہ مفاد عامہ مفت 1 روپیہ بھی نہیں، میں نے فیس تک نہیں لی، خرچہ تک نہیں لیا، یہ حقیقت ہے. اس میں کوئی احسان نہیں میں نے کیا. میری عادت ہے کہ میں جہاں مفاد عامہ میں اس طرح کے مسائل میں فرنٹ لائن پہ رہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے. بات دیکھیں، یہ ڈر اور خوف کی باتیں ہیں کہ یعنی یہ پتہ ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوگا. میں تو ہمیشہ جس کام میں کھڑا ہوں میں آخر تک کھڑا رہتا ہوں. اور PNIL نیست و نبود کر کے رہنا یہ ظلم ہے. اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے لوگوں کو اغوا کرنا، باقی کام کرنا، یہ سارے چلتے رہتے. لیکن یہ پریس کانفرنس والا جو کانسیپٹ ہے نا، گانے کی شکل میں، یہ ایک نیا ورژن آیا ہے. یہ نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ کہیں آپ جو مرضی آپ کہہ دیں، اس کا نقصان ملکوں کو ضرور ہونا ہے. یہ اس کو اندازہ بعد میں ہوگا. اور یہ اب سب سے پہلے جو ہے نا بڑی مزیدار بات آپ کے سامنے ایک پہلے میں رکھ دوں، پھر آگے چلتا ہوں. نئی بخاری کا وزیر خزانہ کے حوالے سے بیان. انہوں نے کہا جی وزیر خزانہ بینکر ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل اکانومسٹ نہیں ہیں. اور میں پولیٹیکل اکانومسٹ اس کو کہتا ہوں جو اکانومی کو سمجھتا ہو، جو عوام کو جواب دے ہو، جس کے پاس جانا ہو. یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نیر بخاری صاحب نے جو کہا ہے، اور جو الیکشن لڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ آپ ذرا سمجھ لیجیے گا. ایک بات میں نے آپ کے سامنے وہ جو رکھنی ہے وہ ذرا سمجھ لیجیے گا. نون لیگ جو ہے نا اپنے جو اراکین ہیں انہوں نے غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ کیا کہ جو بجٹ کا اجلاس چل رہا تھا نا، اور IMF کے حکم پر ٹیکس سے بھرپور بجٹ پیش کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا. یہاں تک کہ حکومت کے اہم اتحادی نے بجٹ پر جاری بحث کا بائیکاٹ کیا. اور جمعرات کو آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول علی بھٹو کے درمیان معاملہ طے پانے کی خبروں کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے بجٹ کا بائیکاٹ کرنے کا عمل بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھا. چند منٹوں کے لیے اجلاس میں شرکت کی. شہباز شریف نے زیادہ وقت حکومتی بینچز خالی رہے جس پر قانون سازوں کی جانب سے تنقید کی. پیپلز پارٹی کی شازیہ عمری نے ایوان میں وفاقی وزیر کی عدم موجودگی پر سنی اتحاد کونسل کے اسد کیسر کی بات کی تائید کی. ٹھیک ہے نا جی، یہ بڑا ضروری ہے. ایک بات اور جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، عمر ایوب کا آرمی چیف سے فارمیشن کمانڈر کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا. سی پیک سے متعلق انٹیلیجنس ناکامی ہے اور مطالبہ کر دیا انہوں نے. اور سی پیک سے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے فوری طور پر فارمیشن کمانڈر کا جو اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے. خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبہ پاکستان کے لیے بہت کا حکومت PTI حکومت 426 ارب روپے کی ریکوری ہوئی تھی. اور قومی اسمبلی میں اجلاس کرتے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت ہی اہم ہے. اور PTI حکومت اور یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم اپنا صوبائی سرپلس مکمل کر چکے ہیں. سندھ کا صوبائی سرپلس 0 ہے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا تھا کہ ہم اپنا صوبائی، اور یہ بھی کہا کہ ہم سپہ سالار اور جہاں یعنی وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہو جائے اور سی پیک پہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. امریکہ سے دوستی سے ہمیں کیا ملا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. یوکرین سے اس کے چکر میں، یوکرین کے چکر میں گندم ملائی، وہاں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. ہمارا ارب یہ کون پوچھے گا ارب روپے کا؟ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اور میں نے اس حوالے سے باقاعدہ جوڈیشل انکوائری کی گزارش کی ہوئی ہے، اور میں تو اپنے طور پر کوشش کر رہا ہوں تاکہ نظر آ جائے. خواجہ خورشید کی جو بازیابی کا تحریری حکمنامہ جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی نے جاری کر دی ہے. اس میں آپ کے سامنے ISI کے اور MI کے جو ہے اسلام آباد، راولپنڈی اور آزاد جموں کشمیر کے سیکٹر کمانڈر ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ رپورٹ داخل کرے اپنی دستخطوں کے ساتھ. یہ بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن اب یہ ذمہ آ گیا ہے اور جواب آتا ہے یا نہیں آتا وہ بات کی باتیں ہیں. عمران خان کے خلاف جو سنگین جو ہے نا غداری کا جو مقدمہ جو کابینہ کا، یہ حیدرآباد سازش کی طرز پہ کرنا تھا. ایویڈنس کوئی نہیں تھی، اس کے لیے ایک صحافی جنریٹ کیا گیا. وہ صحافی آگے بیٹھے، وہ عدالتی پروسیڈنگ تو جاتے نہیں تھے، پتہ نہیں کورٹ میں کیا کرنے جاتے تھے. وہ اسی مقصد کے لیے لگایا گیا. وہ پلانٹ کا لفظ کہہ لیں یا جو مرضی آپ کہہ دیں یار، اس کے لیے آپ کو پتہ جب ایویڈنس نہ ملی تو اس کے لیے FIA کا وہ ٹویٹر ہینڈل پہ ثانیہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی اور اس کانٹیکس میں بات کرنے کی. لیکن جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے جسٹس فاروق حیدرانی 24 جون کو سماعت کرے گا، پیر والے دن. اور تفصیلات مانگی ہیں وفاقی کابینہ کے متعلق. اور اس میں عمران خان نے سنگین جو مقدمہ کی جو دیکھیں نا، بیسیکلی ایک گورنمنٹ مین چیف منسٹر اینڈ دی کیبنٹ مصطفی پیکس کیس کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں ایک درخواست جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت ہٹانے کے بعد اب تک کتنے افراد نظر بند کیے گئے اس کی تفصیلات دائر کرنے کے لیے پوچھیے کتنی تفصیلات ہیں. یعنی آپریشن رجیم چینج سے لے کر کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اس کے بعد PDM کی حکومت، اور پھر نئی حکومت یہ آئی
تو ان کے اس کے کانٹیکس میں جو ہے نا کتنے افراد کو ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا، کیا وجہ تھی، اور یہ آئین کے آرٹیکل 15، 16 اور 17 کے متصادم ہے، کتنوں کو چھوڑا گیا، کتنوں کو ہراساں کیا گیا، یہ وہ ساری تفصیلات جو ہے نا وہ میں نے گزارش کی ہے جائے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، اسد کیسر کی 4 مقدمات میں ضمانت. آزادی مارچ کے دوران جو ہے نا جج اعظم خان نے ضمانتیں کنفرم کر دی ہے. قبل از گرفتاری کی درخواستیں تھیں وہ ہو گئی. یعنی یہ کوئی احسان نہیں ہو رہا عدالتوں کی طرف سے. میں بتاتا چلوں آپ کو، یہ کچھ سمجھے میں احسان، کوئی احسان نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.